السلام علیکم۔ مسئلہ یہ ہے، بیوی نے شوہر سے خلا مانگ رہی ہے۔ شادی ہوئے 25 سال ہوئے، 6 بچے ہیں، اور شوہر جو بھی کمایا ہے وہ پورا بیوی کے نام سے جائیداد کر دیا ہے اور خلا مانگ رہی ہے۔ اگر خلا واپس اس کو دینا ہے تو کیا پراپرٹی واپس لے کے خلا دینا ہے یا پراپرٹی چھوڑ کے خلا دینا ہے؟ مہر بھی ادا کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے اور بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ تقریباً سمجھیے کہ ہر علاقے کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر کماتا ہے اور اپنی بیوی کے نام بھی پراپرٹی لکھتے جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کے نام پراپرٹی لکھا تھا، اب خلا مانگ رہی ہے، اس سے تو الگ ہو جائے گی اور ساتھ میں پراپرٹی بھی لے کے جا رہی ہے، تو بندہ کیا کرے؟ تو یہ سوال ہے کہ بیوی کے نام شوہر نے پراپرٹی لکھ دیا، اب وہ خلا لے کے الگ ہو رہی ہے، اب اس پراپرٹی کے کیا شوہر نے دیا تھا وہ تو اس کی ہوگی، لے کے جا رہی ہے، اس کے نام ہو گیا، تو کیا کرے؟ کیا بیوی کو وہ پراپرٹی واپس کرنی ہوگی کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو اصول و ضابطے دیے ہیں اپنے مال سے متعلق، مال کی ملکیت سے متعلق، مال کو سنبھالنے سے متعلق، مال کو بانٹنے سے متعلق، ان اصولوں پر رہنا چاہیے۔ ان اصولوں کی اگر ہم رعایت کریں گے تو ایسے دن دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بھی بناتے ہیں سب بیوی کے نام کر جاتے ہیں۔ یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے پریوار میں سب کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرے دے، تو چلو بیوی کو بھی دے دیا، بچوں کو دے دیا، بچوں کو دے دیا، والدین کو دے دیا، سب کو دے دیا تو اچھی بات ہے۔ لیکن کسی کے پاس محدود اماؤنٹ میں بہت ہی محدود مال ہے، اب وہ سب اٹھا کے بیوی کے نام کر دے رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ جب نوبت آتی ہے خلا کی، طلاق کی، تو پھر مسئلہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ ایک جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ بیوی کے نام ہم نے کر دیا تھا، وہ خلا لے رہی ہے، تو اب کیا کریں اس کا؟ تو دیکھیے، اگر آپ نے بیوی کے نام اپنی پراپرٹی کیا تھا تو خود یہاں پہ بھی اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں 2 وجہ سے پراپرٹی کسی کے نام کی جاتی ہے۔ ایک وجہ ہوتا ہے کہ آدمی پراپرٹی کے تحفظ کے لیے وہ کسی اور کے نام کرتا ہے، یعنی اگر اپنے ہی نام سے ساری پراپرٹی رکھے گا تو اسے کچھ قانونی دشواریوں کا سامنا پڑ سکتا ہے، کوئی مشکل میں پڑ سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کچھ پراپرٹی اپنے رشتہ داروں میں کسی کے نام رجسٹرڈ کرا دوں، صرف اس کی سیکورٹی کے لیے، نہ ہی کہ ان کو دینے کے لیے۔ تو اگر اس نیت سے کسی نے کوئی پراپرٹی اپنی بیوی کے نام کی ہے یا اپنے بچوں کے نام رجسٹرڈ کیا ہے، کسی کے نام کیا ہے، تو وہ پراپرٹی اصل میں اس کی ہوگی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو دیا نہیں ہے، ہبہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ اپنایا ہے۔ تو یہ اگر دیتے وقت آدمی کلیئر کر دے کہ میں دیکھو تمہیں دے نہیں رہا ہوں، تمہارے نام نہیں کر رہا ہوں حقیقت میں، بلکہ یہ پراپرٹی تمہارے ذریعے محفوظ رہے اس لیے یہ تمہارے نام رجسٹر کر رہا ہوں، اسے تم اپنا نہیں سمجھنا، تو ان وضاحتوں کے ساتھ اگر کسی نے کسی کے نام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی خلا ہو رہا ہے تو پراپرٹی مانگ سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تم کو دیا تو تھا نہیں، بلکہ پراپرٹی کی حفاظت کے لیے تمہارے نام ہم نے کر دیا تھا، اس لیے یہ تم نہیں لے سکتے ہو۔ تو اگر یہ اس کا ارادہ ہے، یہ نیت ہے، تو اس کو واپس لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی اس ارادے سے، یعنی پراپرٹی کی حفاظت کی خاطر کسی کے نام کرنا چاہتا ہے، تو اپنے بیٹے کے نام کرے، اپنی بیٹی کے نام کرے، اپنے باپ کے نام کرے، اپنی ماں کے نام کرے، کیونکہ یہ رشتہ دار پرماننٹ ہیں، اس کا باپ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں وہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ماں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بیٹیوں کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، بیٹوں کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ پراپرٹی کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ بیوی کے نام رجسٹر کرا دیں، تو یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ حفاظت نہیں ہو تو پراپرٹی اور خطرے میں جا رہی ہے، کل کو طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، تو کیسے وہ پراپرٹی اس کی رہے گی؟ اس لیے شوہر کی جو پراپرٹی ہے وہ اپنے پاس رکھ کے حفاظت کے لیے کسی اور کے نام کر دے۔ بیوی بھی اس کی اگر اپنی پراپرٹی ہے تو وہ بھی شوہر کے نام نہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے نام کرے جو اس کے پرماننٹ رشتہ دار ہیں، جن سے اس کا رشتہ دائمی ہے۔ یہ ایک بات ہوگی کہ اگر آپ نے محض سیکورٹی کے لیے ان کے نام کر دیا تھا، ان کو دینا مقصود نہیں تھا، تو آپ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ دوسری ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہبہ کر دیا، یعنی بیوی کو دے دیا، آپ نے گفٹ کر دیا، تو اگر گفٹ کیا تو آپ بھول جائیں۔ اگر آپ نے بیوی کو دے دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے، تحفہ دے دیا ہے پراپرٹی، پھر آپ اس کو بھول جائیں۔ وہ خلا لے کے جا رہی تو جانے دیجیے، وہ پراپرٹی اس کو لے جانے دیجیے۔ اگر آپ نے واقعی اس کے نام ہبہ کر دیا، اس کو دے دیا ہے، تو ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی ہے۔ جو آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا، تو جو چیز گفٹڈ ہے، تحفے میں دے دی گئی ہے، تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ دیا ہوا تحفہ آپ واپس لیں۔ تو اگر بیوی کو آپ نے گفٹ کر دیا تھا، یعنی ریئل میں ان کے نام کر دیا تھا،
کو ہینڈ اوور کر دیا تھا، یہ اب تمہارا ہے، بعد میں آپ کی بیوی نہیں رہے گی تو آپ بھگتیں، وہ آپ جو ہے اپنے اس فیصلے پر ماتم کریں، لیکن آپ تو دے چکے، آپ کے ہاتھ سے تو نکل چکا، تو آپ صبر کیجئے۔ تو یہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں پراپرٹی بیوی کے نام کرنے کی، محض سیکورٹی کے لیے، پراپرٹی کی حفاظت کے لیے ان کے نام کیا تھا اور یہ بتا کے کیا تھا کہ تمہارا نہیں ہے میرا ہی ہے، تو ٹھیک ہے واپس لے سکتا ہے، لیکن اگر ایسے ہی گفٹ کر دیا یہ میں تم کو دیتا ہوں تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا ہے۔ ہدیہ کر دیا ہے، گفٹ کر دیا ہے، اب وہ بھول جائے، وہ لے کے جا رہی ہے تو لے جانے دیں اس کو، آپ اپنے فیصلے پر ماتم کریں، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے کیوں بیوی کے نام لکھ دیا، آپ اپنے نام رکھتے، کیا دقت تھی آپ کو، اپنے بیٹے کے نام کر دیتے، اپنی بیٹی کے نام کر دیتے، اپنے والد کے نام کر دیتے، اپنی والدہ کے نام کر سکتے۔ وہ عورت جو ریئل میں آپ کی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں وہ خونی رشتہ داروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ اس رشتے کو اس سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، خونی رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس لیے جو ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ساتھ میں رہ رہے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس طرح کے کام نہ کریں کہ پراپرٹی ایک دوسرے کے نام لکھیں اور پھر بعد میں چل کے خطرہ ہو، بعد میں خلا ہو یا طلاق ہو تو پراپرٹی کو لے کر جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ اس لیے یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی لکھیں، اور اگر آپ کو گفٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، تو اس ارادے کے ساتھ لکھیں کہ ہم نے اس کا لکھ دیا، اب بعد میں ہم کو واپس نہیں لینا ہے، گرچہ یہ خلا لے کے الگ ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پراپرٹی دینا چاہتی ہے، اس کے نام لکھنا چاہتی ہے، تو وہ اس ارادے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اپنے شوہر کو پراپرٹی دے کہ یہ اب اس کا ہے، کل کو مجھے طلاق دے دیا تو بھی میں واپس نہیں لوں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر پراپرٹی کو آپ اپنا سمجھتے ہیں تو بیویوں کے نام مت لکھیں یا بیوی شوہروں کے نام نہ لکھیں، اور اگر آپ گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سوچ کے تحت دیں کہ یہ تمہارا ہو گیا، اب تم میرے ساتھ رہو نہ رہو، یہ تمہارا ہو گیا۔ اور ایک آخری بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو پراپرٹی آپ نے بیوی کے نام لکھی ہے، اگر آپ نے نہ لکھا ہو تو شاید وہ خلا نہیں لیتی۔ یہ ایک اور خطرہ آپ نے پیدا کر دیا کہ اچھی خاصی پراپرٹی اس کو دے دیا، اب کیا ضرورت ہے آپ کی، اس کو بہت سارا اس کو پیسہ مل چکا ہے، اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے، جیسے کہ ہو رہا آپ کے ساتھ۔ آپ سوچیں کہ اگر یہ پراپرٹی آپ نے اس کے نام نہ لکھی ہوتی تو اس کے لیے آسان نہیں تھا آپ سے الگ ہونا، یہ آسان نہیں تھا، لیکن اچھی خاصی پراپرٹی اس کے نام ہو چکی ہے، اس کی اپنی ہو چکی ہے، اب اسے آپ کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ کی رشتہ دار تو ہے نہیں، یعنی بلڈ ریلیشن تو ہے نہیں کہ اس کا مرتے دم تک خیال کرے گی۔ آج اس کا موڈ بدل گیا، وہ نہیں رہنا چاہتی، بالکل وہ الگ ہو سکتی ہے، آپ سے دور جا سکتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسلامی جو اصول ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو یہ دقتیں نہیں آئیں گی۔ آپ جو بھی کماتے ہیں پیسہ آپ کے پاس بچ گیا تو اپنے نام رکھیے، اپنے پاس رکھیے، آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے سارے رشتہ داروں میں یا آپ کے جو بھی لوگ ہیں وارثین ہیں اسلامی شریعت کے مطابق بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں، اپنے نام نہیں کسی اور کے نام کرنا چاہتے ہیں، تو جو دائمی رشتہ ہے جن سے آپ کا، ان کے نام کیجئے تاکہ وہ پراپرٹی آپ کی واقعتاً محفوظ رہے۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے نام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ ہمیں دوبارہ اس کو واپس لینا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس سوچ کے ساتھ دیں کہ کل کو اگر ہمارا رشتہ ختم بھی ہو گیا تو یہ پراپرٹی ہم واپس نہیں لیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔